اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ دوستو، آج ہم ایک عرفہ والا سب سے اعلیٰ، جیسے وہ پڑھ رہے تھے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، عظیم ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ میلاد تو اس وقت سے جاری ہے اور حشر کے دن بھی میلاد ہوگا۔ مفتی مختار احمد نعیمی صاحب گجرات لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیاوی 4 گھنٹے کے اندر اولین و آخرین مخلوق کا حساب و کتاب ہو جائے گا، اور بقایا جو 50,000 سال کا یہ دن ہے، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک ہوگا۔ اس دن یہ سارے جوہر کھلیں گے، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ فرمائیں گے کہ میں نے اے مومنین تم پر جو دنیا میں احسان فرمایا تھا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، لیکن تم نے قدر نہیں کی۔ میں نے مومنین پر احسان فرمایا کہ میں نے ان کو اپنا رسول عطا فرما دیا، لیکن تم نے وہ قدر نہ کی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا رسول کیا ہے۔ اس وقت مومنین بھی اور کافر بھی، یہودی بھی، عیسائی بھی، جتنی مخلوق ہے اولین و آخرین، اللہ اور اللہ کے رسول اور سابقہ انبیاء کو ماننے والے، وہ سب حضور کی تعریف سنیں گے، اور مومنین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے اس دن جھوم جھوم کے وہ میلاد سنیں گے، اور جو دوسری مخلوق ہے وہ ہاتھ ملے گی۔ اے کاش ہم اس وقت مان جاتے۔ اور اس دن مومنین کا حال دیکھنے والا ہوگا۔ مومنین پر جو اللہ تبارک و تعالی شفقتیں فرمائے گا، جو رحمتیں فرمائے گا، مومنین کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی جو عزت ہوگی اس دن، وہ دیکھنے کے لائق ہوگی۔ اور کچھ مقربین نور کے ٹیلوں پر بیٹھے ہوں گے، اتنا زیادہ نور ہوگا کہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ نبی ہیں؟ نہیں۔ یہ شہید ہے؟ نہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کا ذکر کرنے والے اور حضور کے غلام ہیں۔ اور جب حشر کے دن مومنین چل رہے ہوں گے، قرآن پاک میں بھی ہے کہ ان کے آگے بھی اور پیچھے بھی نور ہوگا، اور کافر کہیں گے کہ ہم کٹھے کھاتے پیتے تھے، کٹھے رہتے تھے، چلتے تھے، معاشرے میں وقت گزارا، تو ایسا کرو تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، آج بہت زیادہ جو ہے نا اندھیرا ہے۔ وہ کہیں گے کہ یہ نور دنیا سے ملتا تھا، ادھر سے وہ نور نہیں۔ یہ نور صرف اس کے لیے ہے
جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر میں مگن رہا کرتا تھا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں غلامی کی، آج اس کو یہ نور عطا ہوا، اور یہ ایسا نور عطا ہوا کہ تا ابد الآباد یہ نور ختم نہیں ہوگا۔ یہ بتیاں لگائی ہیں میلاد پاک کی خوشی میں، مسجد کو سجایا گیا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آسمان کے سارے ستارے میرے گھر کے اوپر آ گئے۔ میرا گھر ان بتیوں سے سج گیا، اور وہ بتیاں کون سی تھیں؟ وہ رب کریم نے تمام ستاروں کو قریب تھا کہ وہ نیچے گر جاتے، اتنا قریب آ گئے تھے۔ اور دوسری بات بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ 3 بڑی نور والی عورتیں، ان کے چہروں سے نور ٹپک رہا تھا، روشن چہرے، وہ تشریف لائیں اور مجھ کو آ کر مبارکباد دی۔ اور کوئی دنیاوی دائی نہیں آئی، ایک بی بی اماں حوا تھی، ایک بی بی مریم تھی، ایک بی بی آسیہ تھی۔ انہوں نے خدمت کی حضرت بی بی آمنہ کی، حضور کی ولادت مبارک ہوئی۔ اور یہاں قاعدہ ہے اس دنیا میں کہ جب انسان کے گھر کوئی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ خوشی میں لڈو بانٹتا ہے، مٹھائی بانٹتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سال روئے زمین پر جتنی عورتیں تھیں سب کو بیٹے عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو نسبت کو قائم کر لیتا ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جس نے نیک عمل کیے یا کرتا ہے، چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے، ہم اس کو ایک پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں۔ وہ پاکیزہ زندگی کیسے عطا ہوگی؟ سب سے پہلے پاکیزہ زندگی کس کو عطا ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے بھی مذاہب گزرے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، ہر ایک کے عبادت گاہ جو تھی الگ الگ ہوا کرتی تھی۔ جس شخص نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے وہ مخصوص جگہ پر جایا کرتا، اور وہاں جا کر وہ عبادت کر کے پھر اپنے گھر واپس آیا کرتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے اس زمین کو چھوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری روح زمین کو پاک فرما دیا۔ حضور کے قدم مبارک لگنے سے پوری روح زمین پاک ہو گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، جہاں چاہو سجدہ دو، گھر میں دو، باغ میں دو، مسجد میں سجدہ کرو، چھت پہ چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جہاں پر تمہیں زمین ملے اس کو جگہ کو صاف کرو اور وہیں پہ سجدہ کر لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آج روح زمین کو پاک فرما دیا، اور تا قیام قیامت یہ پاک رہے گی۔ یہ کیا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً۔ اس زمین کی نسبت جب حضور سے ہوئی، حضور نے اپنے قدم مبارک زمین سے لگائے، زمین نے حضور کو مس کیا، تا قیام قیامت زمین پاک ہوگی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے تشریف لائے، پانی ختم ہو گیا، 1500 بندے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک مشک میں ڈالا، آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہو گیا۔ اب اس پانی نے حضور کے ساتھ مس ہوا،
اس پانی میں برکت ہوگی، اس پانی کو زندگی مل گئی۔ اب وہ پانی ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ حضرت جابر نے حضور کی دعوت کی، 8-10 آدمیوں کے لیے۔ حضور نے فرمایا کہ جاؤ، جو شخص ملے اس کو کہنا آج جابر کے گھر تمہاری دعوت ہے۔ 8 سے 10 بندوں کا کھانا تھا۔ اس حضرت جابر پریشان گھر میں آئے، بیوی سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دعوت دی اور 8-10 بندوں کا کھانا ہے، اور حضور نے فرمایا جو بھی ملے اس کو بلا لو۔ وہ کہنے لگی حضور نے بلایا؟ بالکل حضور نے کہا حضور جانے اور برکت جانے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ 1500 سے زیادہ بندے نے کھانا کھایا، اور کھانا کیا تھا؟ ایک بکری کا بچہ اور تھوڑا سا آٹا۔ وہ کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کھانے نے مس کیا۔ اب وہ کھانا ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مس ہو جاتا ہے، ام معبد کی بکری، مشہور روایت ہے، آپ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لے گئے، پوچھا کچھ ہے گھر میں کھانے کو؟ اس نے کچھ بھی نہیں۔ کوئی بکری، دودھ؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ کونے میں ایک لاغر بکری بندھی ہوئی تھی، اس بکری سے دودھ دھو لیں۔ اور کہنے لگی یہ تو بالکل اس کے اندر ہڈیاں، بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے پوچھے اجازت ہے دھو لیں اس کو؟ آپ نے تھنوں کو ہاتھ لگایا، 16 سال وہ بکری دودھ دیتی رہی۔ آپ نے پیا، سیدنا صدیق اکبر نے پیا، پورے گھر کے برتن بھر گئے۔ اس کے بعد اس بکری کا دودھ ختم ہی نہیں ہوا۔ اہل محلہ نے پیا، اہل علاقہ کو پیش کیا گیا، روزانہ اس بکری سے دودھ دوتے، جتنا دودھ دوتے اتنا ہی وہ کم نہ ہوتا۔ اس کو بھی حیات آپ سے مس ہوئی، برکت ہوگی۔ جب کنکریاں، وہ برکت کیوں ہوئی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے جس نے مس کیا اس کو ہمیشہ کی برکت حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ میں کنکریاں پھینکی تو اللہ تبارک وہ کافروں کو جا کر لگی اور فتح نصیب ہوئی، کافر ہلاک ہوئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب کنکریاں پھینکی گئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ محبوب، کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، کنکریاں اللہ نے پھینکی۔ اب ان کنکریوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس کیا، ان کنکریوں کو بھی حیات حاصل ہوگی، ان کنکریوں کو زندگی مل گئی۔ اب پتھر ہے نا، جب کنکر پھینکے گئے، کافر بھی لڑ رہے تھے، مسلمان بھی لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کے دو بدو تھے۔ کنکریاں صرف کافروں کو جا کر لگی، ایک بھی صحابی کو نہیں لگی۔ وہ کیوں نہیں لگی؟ کیونکہ کنکریوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مس کیا تھا، چھوا تھا۔ چھونے کے بعد ان کے اندر ایک زندگی آ گئی، ایک شعور آ گیا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت عطا فرما دی، اور کنکریوں نے دیکھ دیکھ کے ایک ایک کافر کو مارا۔ کیا آپ پھینک کے دیکھیں نا، آپ کنکریاں لے، 10 آدمی کھڑے ہوں، 5 آپ کے دوست ہیں، 5 آپ کے دشمن ہیں، پھینکیں، وہ کس کو لگیں گی؟ وہ سب کو لگیں گی۔ کیوں؟ وہ ہم نے چھوا ہے۔ لیکن انہی کنکریوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو دوست اور دشمن کا شعور آ جاتا ہے، عقل آ جاتی ہے، پتھر کو عقل آ جاتی ہے، پتھر کو آنکھیں مل جاتی ہیں، اور جا کے وہ انہی کو لگتا ہے جن وہ جو دشمن ہے، کس کے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ انہیں وہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کنکریوں نے حضور سے نسبت حاصل کی۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے، میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب سامنے حضور کھڑے ہیں،
حضور نے توجہ فرمائی، فرمایا میں بتاؤں یا جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ بتائے؟ کہنے لگا حضور وہ بتا دے۔ آپ نے حکم فرمایا تو کنکریوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ۔ اب نسبت حضور سے ہو گئی۔ ایک کافر آیا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا، یہودی تھا، کہ میں اسلام قبول کرتا ہوں اگر آپ یہ گٹھلی لگائیں، کل صبح آئیں تو درخت بھی ہو اور اس کے ساتھ پھل بھی لگا ہوا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھلی لی اور اس کو زمین میں دبا دیا۔ شرارتی تھا یہودی، رات کو آیا گٹھلی نکال لی۔ جب صبح وقت مقررہ آیا حضور بھی تشریف لائے تو دیکھا تو درخت اگا ہوا تھا، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، کھجوریں اتاری، جب کھائیں تو اس کے اندر گٹھلی نہیں تھی۔ متعجب ہوا، اس میں تو گٹھلی نہیں، فرمایا رات کو نکال کے جی لے گیا تھا۔ اب جو زمین کے ساتھ اس گٹھلی کو حضور نے مس کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کو حیات عطا فرما دی، اور پھر کیا ہوا؟ درخت بھی ہو گیا اور درخت پر پھل بھی لگ گیا۔ اب بھی مدینہ منورہ جائیں تو آپ کو ایک کھجور ملے گی جس کے اندر گٹھلی نہیں ہوتی، اور قیامت تک اس درخت کی نسل ختم نہیں ہوگی۔ کیوں ختم نہیں ہوگی؟ حضور کے ساتھ اس کو نسبت ہوگی۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ آج بھی ہم حضور کے ساتھ نسبت جوڑنا چاہتے ہیں تو نسبت واقعی جڑ جایا کرتی ہے۔ وہ کیسے جڑتی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، جہاں جہاں اللہ کے ملک کی ہے ملکیت، وہاں تک میرے محبوب کی رسائی ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ محبوب کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو جتنا جہان ہے، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ لوح ہے، قلم ہے، آخرت ہے، جنت ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی بادشاہی، اس کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ محبوب آپ کے ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ کا۔ تو آج ہم جب چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو جوڑیں، ہمارا ہاتھ بھی حضور کے ہاتھ میں ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم حضرت خواجہ پیر محبوب الرحمن کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ اپنے بزرگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ حضرت مجدد الفسانی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ حضرت بہاؤالدین نقشبندی کے ہاتھ میں دیتے ہیں، وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں۔ اور سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اور جو اللہ کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ، اور جب وہ ہاتھ چلتا چلتا ہمارے پیر و مرشد تک پہنچتا ہے تو جو برکتیں، جو رحمتیں، جو مہربانیاں، جو الطاف و عنایات اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتی ہیں، اسی دسترخوان کے ٹکڑے ہمارے پیر و مرشد تک بھی پہنچتے ہیں، اور انہی ٹکڑوں میں سے پھر وہ اپنے غلاموں کو بھی تقسیم فرماتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت کو جوڑنا چاہتا ہے اور حیات ابدی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ حضور کے قدموں سے وابستہ ہو جائے۔ حضور کی رحمت ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ مدینہ منورہ ہمارے لیے دور ہے لیکن حضور کے لیے نہیں دور۔ ہماری رسائی کتنی ہے؟ ہم اوپر دیکھیں تو ہماری نگاہ کہاں تک جائے گی؟ چاند کو دیکھ لیں گے، سورج کو دیکھ لیں گے، ستاروں کو دیکھ لیں گے۔ خلا میں ہماری نگاہ مثلا 9 کروڑ میل دور ہے سورج کا غالباً، وہاں تک ہماری نگاہ چلی جائے گی۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی کہاں تک ہے؟ حضور کا ہاتھ کتنا بلند ہے؟ اس دنیا میں دیکھیں نا، اگر کسی کو مسئلہ بن جائے تو کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، اس کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا اس دنیا میں تو فلاں کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، ہاتھ ہی 3-4 فٹ اتنے ہی ہاتھ ہے، اوپر کر لو 6-7 فٹ اوپر چلا جائے گا، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نگاہ کہاں تک جائے گی؟ سورج تک چلی جائے گی، چاند کو دیکھ لے گی۔ نماز پڑھا رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خلاف معمول آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، ہاتھ کو بڑھایا، پھر واپس لے آئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج آپ نے خلاف معمول ہاتھ آگے بڑھایا۔ فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا تو جنت میرے سامنے آ گئی۔ اب جنت کہاں پہ ہے؟ 7ویں آسمان سے اوپر۔ وہاں میں نے انگوروں کا گچھا دیکھا، میں نے چاہا کہ میرے صحابہ تمہارے لیے لے آؤں، میں نے توڑنا چاہا، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ اگر میں توڑ کے لے آتا تو تا قیام قیامت تم کھاتے رہتے، وہ انگور ختم نہیں ہونا تھا۔ اب اس پوری کائنات کھاتی رہتی، وہ انگوروں کا گچھا ختم نہ ہوتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی میں آنا تھا نا وہ گچھا۔ تو حضور کی رسائی کتنی ہے، حضور کی وہ مٹھی کتنی ہے جس میں وہ گچھا آنا تھا۔ تو جو بھی حضور کے ساتھ وابستہ ہو جایا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مہربانیاں کرتا ہے، اس کو بھی وہ نور عطا فرما دیا کرتا ہے۔ رات کو یہ واقعہ آپس میں بات کر رہے تھے، دوست آئے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کیا ٹائم ہوا جی؟ اوہو ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، چلو یہ واقعہ پورا کر کے ختم کرتے ہیں، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا۔ خواجہ سیالوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک ہمارے علاقے کے ایک شیخ الحدیث سے، تو وہ سبق پڑھا رہے تھے، تو وہاں پڑھاتے پڑھاتے نا ایک بابا جی روزانہ آ کے وہاں کھڑے ہو جاتے، سوٹی کے سہارے کھڑے ہو جاتے، اور پھر درس حدیث سنتے، پھر واپس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ وہ پڑھا رہے تھے سبق، تو سبق پڑھاتے پڑھاتے استاد جی نے کہا، شیخ الحدیث نے، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ایک جنگ میں تشریف لے گئے تو صحابہ کا معمول تھا کہ کمر کے گرد کپڑا باندھ لیا کرتے تھے، اور پھر خندق بھی کھودنی اور بھی دیگر کام کرنے، محنت مشقت والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کمر کے گرد کپڑا لپیٹا، تو وہ کپڑا جو جب کمر کے گرد اس کو گھمایا تو وہ کپڑا باہر آ گیا، کیونکہ اپنا جسم نور والا تھا، وہ گرا نہ لگی، وہ کپڑا باہر آ گیا۔ وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا شاگرد، کہنے لگا استاد جی بات ہضم نہیں ہوئی، بات سمجھ نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بابا جی کھڑے تھے، یہ بابا پیر سیال شریف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے واقعہ، تو بابا جی نے کہا کہ یہ کون سی مشکل بات ہے؟ سر سے اپنے وہ پگڑی اتاری اور اپنی کمر کے گرد لپیٹا، کھینچا تو وہ باہر آ گئی۔ کہنے لگے غلاموں کی یہ شان ہے، تم آقا کی کیا بات کرتے ہو؟ تم آقا کی بات کر رہے ہو؟ اب بابا جی نے جب بات کر تو دی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو ظاہر ہو گیا۔ بابا جی نے جوتی پہنی اور نکل گیا اپنے اس کٹیا میں۔ اب بابا جی آگے آگے اور شیخ الحدیث پیچھے پیچھے۔ استادوں نے جب استاد چل پڑے پیچھے تو شاگردوں نے کہا استاد جی کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آج ہی تو مرد ملا ہے، اب کچھ لے کے ہی آؤں گا۔ شاگرد بڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے ہمارا سبق بھی ضائع جائے گا، اور یہ بابا جی سادے سے لوگ کہاں شیخ الحدیث ہیں، آپ کدھر ان کے پیچھے لگ گئے؟ انہوں نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں وہ سمجھ نہیں آئی، ساری زندگی بعد آپ ایک ہی تو مرد ملا ہے آج۔
پیچھے پیچھے جا چلے کہ بابا جی کٹیا کے اندر اور شیخ الحدیث باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب کچھ عطا فرمائیں گے تو میں جاؤں گا۔ چند دن گزر گئے، شاگرد بڑے پریشان ہوئے، تو پھر شاگردوں نے آپس میں صلاح کی کہ کوئی ایسی کتاب لیتے ہیں جو انتہائی مشکل ہے، جس کی عبارت پڑھنا بھی بڑے بڑے علماء کا کام ہے، اس کو سمجھنا تو بڑے مقدر کی بات ہے، اس کو پڑھ لینا، عبارت پڑھ لینا بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ کتاب لے گئے اور کہنے لگے جی بابا جی یہ کیا لکھا ہوا ہے، ذرا بتائیں تو صحیح، تاکہ بابا جی نہ پڑھ سکیں اور شیخ الحدیث وہ دیکھ کے تو واپس آ جائیں۔ تو بابا جی نے کہا کیا پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ کتاب ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے دیکھ کے تو کتاب کو رکھ دیا اور سر کو جھکا لیا۔ کچھ دیر کے بعد سر کو اٹھایا اور بابا جی نے پوری عبارت بھی پڑھ دی اور اس کا ترجمہ بھی سنا دیا کہ یہ اس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا بابا جی آپ نے کہاں سے پڑھا؟ انہوں نے کہا میں کو پڑھا لکھا نہیں ہوں، تم کسی وہم میں نہ پڑھ جانا۔ جب تم نے کہا کہ یہ کیا لکھا اور اس کا معنی کیا ہے، تو میں نے پوری جنت اور پوری دوزخ کو کھنگال لیا۔ بالآخر 400 سال پہلے جو مصنف مر چکا تھا، میں اس کے پاس گیا اور میں نے کہا تو نے کیا لکھا ہے یہ؟ اس نے مجھے پورا پڑھ کے سنایا اور مطلب بھی سمجھایا، اور وہی میں پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں تو میں وہ مطلب بھی بتا رہا ہوں۔ تو جو حضور کے غلام ہو جایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی عزت و توقیر فرماتا ہے۔ آپ نے بے شمار دفعہ سنا ہوگا کہ جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے، ذکر دائمی ہو جاتا ہے، اللہ وہ غلام ہو جاتا ہے حضور کا اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اس وقت اس کی آنکھ اس کی نہیں رہتی، اس کی زبان نہیں آتی، اس کے کان اس کے ہاتھ اور اس کے پاؤں نہیں رہتے، وہ اللہ کی آنکھ ہو جاتی ہے، اللہ کی زبان ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں۔ وہ خود نہیں بولتا، وہ بلواتا ہے، وہ مہربانیاں فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے، جو اللہ بلواتا ہے وہی بولتے ہیں۔ اور جو حضور کا غلام ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب وہ بھی نہیں بولتا، کیونکہ یہ میرے نبی کا سچا غلام ہو گیا، اور جب سچی غلامی اس کو مل گئی، اب اس کا ہاتھ نہیں رہا، اس کا پاؤں نہیں رہا، اس کا کان اس کی زبان کوئی اور بول رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہت زیادہ ہو گیا، پھر صحیح انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی سچی غلامی عطا فرمائے، کیونکہ یہ ایسی غلامی ہے کہ اس سے ایک نور پیدا ہوگا۔ یہ جو آخرت میں نور ہے نا، آگے اور پیچھے بھی نور، اور نور کے ٹیلوں پہ بیٹھے ہیں، یہ نور ایسے نہیں ملے گا، یہ حضور کی غلامی سے ملے گا، حضور کی محبت سے ملے گا، حضور کی اتباع سے ملے گا۔ اور جو سچی غلامی کرتا ہے، جو سچی اتباع کرتا ہے اور حضور کی واقعی حقیقتاً وراثت حاصل کرتا ہے، قرآن و حدیث پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی عزت اور توقیر فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی عطا فرمائے اور ایسی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کوئی بھی اکٹھے ہوتے ہیں لوگ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اتنی عزت فرماتا ہے کہ فرشتے گھوم رہے ہیں اور ڈھونڈ رہے ہیں ایسی محفلوں کو، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ یا اللہ وہاں محفل ہو رہی تھی، تیرا ذکر، تیرے حبیب پاک کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ پوچھے گا کوئی اور غرض و غایت نہیں، اور کوئی غرض و غایت، صرف تیری خاطر کٹے ہوئے اور مل کے ذکر کر رہے تھے۔ اللہ کے فرماتا ہے اے فرشتوں گوارا نہ میں ان سب کو بخش دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔